السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس کندل۔ ناظرین، UNO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں منشیات سے متاثرہ افراد کی تعداد 65 لاکھ سے بھی زائد ہے، جس میں 20 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں وہ نشے کے عادی ہیں۔ اس برائی کو پاکستان سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے اندر کون سے ایسے قوانین موجود ہیں جس سے اس کی جو روک تھام ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد علی افریدی صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ منشیات کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کا جو رجحان ہے بڑھتا جا رہا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ تھینک یو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندل صاحب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اصل ڈرگ پیڈلرز ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے، جو کیریئرز ہیں، جو بیچارے پیڈلرز ہیں، جو کرائے کے کیریئرز ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اصل جو مافیا ہے وہ نہیں پکڑا جاتا، کیونکہ وہ ریسورسفل جو ہمارے بگ فشز ہیں ان پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس لیے اصل جو مجرم ہے وہ نہیں پکڑے جاتے، کیریئرز اور ڈرگ پیڈلرز پکڑے جاتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارا قانون اس کے اوپر کام نہیں کر رہا، حکومت اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں گندل صاحب، حکومت اس پہ بہت کام کر رہی ہے۔ اس میں نارکوٹکس میں جو پہلا ایکٹ بنا تھا وہ 11 جولائی 1997 دا کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹس جو سبسٹانس تھا وہ بنا تھا۔ اس ایکٹ میں سزائیں جو تھیں 1 سال، جو 100 گرامز کی جو سزا تھی وہ تھی 1 سال، اس کو 9A کی کیٹیگری میں وہ فال ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو 100 گرام سے 1999 تک تھی اس کی 14 سال سزا ڈیتھ اور لائف تھی، اور 1 ملین جو اس میں جرمانہ تھا۔ اس کے بعد جو 10 کلو سے ایکسیڈ کرتی تھی اس کی سزا تھی لائف، اس کی پنشمنٹ تھی۔ اس کے بعد ایک آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ایک ججمنٹ آئی PLD 2008-362، ترمیم آ گئی۔ بالکل ڈیفینیٹلی۔ اس میں جو آصف سعید خان کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیٹیگرائز کیا سزاؤں کو کہ 9A میں اگر 1 گرام سے 60 گرام ہوگی اس کی سزا یہ ہوگی، 60 سے 120 گرام ہوگی اس کی سزا یہ ہوگی۔ انہوں نے کیٹیگرائز کیا۔ اس میں ڈیتھ کی پنشمنٹ بھی تھی، آئس کی علیحدہ سزا تھی، اوپیم کی علیحدہ تھی، چرس کی علیحدہ تھی، بھنگ کی علیحدہ تھی۔ اس کے بعد 6 سپٹمبر 2022 کو ایمنڈڈ لا آیا نارکوٹکس پہ، جس میں انہوں نے ترمیم آ گئی، سزاؤں کو مزید انہوں نے سخت کیا، جس میں 1 گرام سے 499 گرام تک جو چرس کی سزا ہے وہ 5 سال سزا ہے، not less than 10 months۔ اس کے بعد اگر 500 سے 999 گرام تک کوانٹٹی اگر کسی سے برآمد ہوگی تو اس کی سزا 9 سال، اور سزائے 9 سال تک سزا، مگر 5 سال سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد 1000 سے 499 گرام تک کی جو سزا ہے وہ 14 سال سزا ہوگی لیکن 9 سال سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اوپیم کی جو سزا ہے 1 سے 499 تک کی 6 سال سزا ہوگی۔ اس کے بعد جو 500 سے 999 گرام ہے اس کی 9 سال سزا ہوگی۔ اس طرح انہوں نے سزاؤں کو کیٹیگرائز کیا۔ پہلے جو لا تھا، جو ججمنٹ اس کے بعد آئی 2009 PLD 362، اس میں انہوں نے جو آنریبل ہمارے جسٹس صاحب تھے آصف سعید خان کھوسہ صاحب، انہوں نے اس میں جو فرسٹ اوفینڈر تھا اس کا میرا خیال ہے پیرا نمبر 9 ہے، اس کا جو فرسٹ اوفینڈر ہوگا یا جو جوینائل ہوگا یا وومن ہوگی تو اس کی 1/3 مطلب 1/3 حصہ اس کو سزا ملے گی، 1/3 اس میں ریمیشنز بھی تھیں۔ ریمیشنز کا مطلب کہ معافیاں، فرض کریں کہ اگر کسی کو 1 سال سزا ہوتی ہے تو اگر وہ 10 مہینے گزارتا ہے تو 2 مہینے اس کو معافیاں ملیں گی، تو اس طرح سزا ہوتی تھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ترمیم آئی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد منشیات کے اوپر کوئی کنٹرول ہم نے کیا ہے، قانون سخت ہو گیا؟ کیا جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو کاروبار مافیا ہے نا، ایک مافیا، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ترمیم تھی اور کوئی اس میں کمی آئی ہے؟ دیکھیں روک تھام، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو
روک تھام اس میں نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کی ناقص تفتیش ہے. دیکھیں جب ایک بندہ پکڑا جاتا ہے اس سے اب دیکھیں نئے لاء میں, پرانے لاء میں زیادہ سے زیادہ 14 یا میکسیمم 15 دن کا ریمانڈ تھا. اب نئے لاء میں انہوں نے 90 دن کا ریمانڈ کر لیا. اب 90 دن کا ایک تفتیشی کے پاس ٹائم ہے, تو کیا تفتیشی کو نہیں چاہیے کہ وہ پراپر انویسٹیگیٹ کرے, سی ڈی آرز نکلوائے, یہ کہاں سے لے کر آیا, کس سے لے کر آیا, پراپر چین کو پکڑے. تو یہ 90 دن کے ریمانڈ کے باوجود بھی یہ ناقص تفتیش اصل بندے تک پہنچے. یہ اصل بندے تک نہیں پہنچتے. یہ وجہ ہے کہ یہ چیز نہیں رک رہی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب نئے لاء میں انہوں نے جو یونیورسٹی کے باہر اسٹوڈنٹس کو بیچے گا اس کے لیے انہوں نے سخت پنشمنٹ کر دی ہے. لیکن اگر ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز اس پہ پراپر کام کریں گی تو روک تھام ہو سکتی ہے. اچھا علی صاحب, آپ بات کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسیاں اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں جس سے منشیات کی روک تھام کو جو ہے نا وہ روکا جا سکے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے, اس کا حل کیا ہے, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں نوجوان ہیں, انہوں نے آگے بڑھنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. اگر وہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. اس کے لیے آئی جی صاحب نے اب نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ NIU بنایا, جس میں انہوں نے اسپیسیفک کر دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنرل پولیس میں جس طرح تفتیش مارک ہوتی تھی ایک بندے کو, تو اب وہ فرض کریں بوٹا انسپیکٹر ہے, ٹھیک ہے, اس نے 406 بھی سننا ہے, اس نے 489F کی پارٹیز بھی سننی ہے, اس نے 302 بھی سننا ہے, اس کی بھی تفتیش کرنی ہے, اس نے 9C کی بھی کرنی ہے. تو اب جو بوٹا انسپیکٹر ہے اس کا ذہن کبھی کدھر کبھی کدھر. اس کے لیے آئی جی صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا, نیشنل نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ سیل بنایا. اس کو ہیڈ کرتا ہے DIG CIA لاہور, عمران کیشور صاحب, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے پراپر انویسٹیگیشنز, اب یہ CIA دیکھتی ہے, تو اب CIA دیکھ رہی ہے تو اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ بہتری آئی ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا منشیات بھی کاروبار بنتا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی کاروبار ہے. لوگوں نے نارکوٹکس کے کاروبار سے جو بڑے مافیاز ہیں انہوں نے اربوں خربوں کی پراپرٹیز بنا لی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کیریئرز اور ڈرگ پیڈلرز کو آگے بھیجتے ہیں ان پہ نارکوٹکس. علی صاحب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ایسٹ بنا لیے, گھر بنا لیے, پراپرٹیز بنا لی, لیکن اس سے دیکھیں نا کہ ایک نوجوان جس نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, جس نے پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے یا پھر فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو جو خراب کر رہے ہیں وہ ان کے بچے نہیں ہیں؟ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, خود پراپرٹیز کما رہے ہیں اور جو ینگ نسل ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اصل مافیا کو پکڑنا چاہیے, ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. جو ڈرگ پیڈلرز اور جو کیریئرز ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے کبھی بھی نارکوٹکس کی روک تھام کو ہم نہیں روک سکتے. ہمیں اصل ڈرگ مافیاز کو پکڑنا پڑے گا, جو اصل منشیات کے پیچھے, جو ریسورسفل لوگوں کو مطلب سپورٹ, ان کی سپورٹ میں یہ کھڑے ہوتے ہیں. اصل جب تک ہم اصل مچھلیوں کو نہیں پکڑیں گے نارکوٹکس کی روک تھام نہیں ہو سکتی. ہماری ینگ نسل تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کس عمر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں ٹو بی ویری فرینک, آج کل تو ٹین ایجرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی نارکوٹکس اور ڈفرینٹ قسم کے نشوں کے عادی ہیں. تو 16 سے 18 سال کے جو نوجوان ہیں وہ اس لت کے عادی ہیں اور وہ اس کو زیادہ جلدی اٹریکٹ کرتے ہیں اور زیادہ جلدی اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, وہاں سے یہ چینج شروع ہوتی ہے؟ یس ڈیفینیٹلی. اچھا تعلیمی اداروں میں ہم منشیات جو ہے وہ پہنچانا شروع کر دی ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کر رہا؟ اس کو پکڑنے کے لیے 6 سپتمبر 2022 کو جو لاء آیا ہے, پہلے جو لاء تھا 11 جولائی 1997 میں جو لاء بنا تھا اس میں یہ انہوں نے ترمیم نہیں کی. جو 6 سپتمبر 2022 کو لاء ہے اس میں انہوں نے کیٹیگرائز کیا کہ جو بندہ یونیورسٹی اور کالج اور اسکول کے باہر نارکوٹکس دیتا ہوا پکڑا گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے ایک اچھی امینڈمنٹ کی ہے. کام تو کیا, مطلب ترمیم تو کر لی, لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی
پریکٹیکلی کام جاری ہے. دیکھیں ابھی سال 2 ہوا ہے لا بنا ہے, اس پہ پریکٹیکل کام جاری ہے, پرچے بھی ہو رہے ہیں, نارکوٹکس پکڑی بھی جا رہی ہے, لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اصل بندے تک ایجنسیز نہیں پہنچ پا ٹھیک ہے. رہی. علی صاحب یہ بتائیں کہ نوجوان اس طرف کیوں جو ہے وہ جا رہے ہیں, تعلیم کی طرف نہیں رجحان ہے, اس طرف منشیات کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں؟ اس کی دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے گھر سے بھی والدین کی جانب سے اس طرح کنٹرول نہ ہونا, آپ کو لگتا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے بنیادی؟ دیکھیں انس, یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت انسرٹینٹی ہے, لا لیسنس ہے. دیکھیں اب ماں باپ, اتنی غربت ہے, ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, مہنگائی آپ کے سامنے ہے. اب ماں باپ کمائی کریں یا بچوں پہ توجہ دیں. اس کے علاوہ ایک بچہ, سپوز انس کے ایک بچہ ہے, وہ جی ساری عمر پڑھتا ہے, MBA کرتا ہے, BBA کرتا ہے, اس کے بعد جب وہ نوکری کے لیے نکلتا ہے در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسی محفلز میں جاتا ہے, ایسی سوسائٹی میں جاتا ہے, وہاں سے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, یا لوگ یہ مین وجہ ہے کہ جو جو ہماری نسل ہے وہ ڈرگ کی طرف راغب ہو رہی اس ہے. کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہماری حکومت ہے, حکومت پاکستان, اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں اگر جو بنیادی سہولیات ہیں تعلیم کی, صحت کی, اگر یہ حکومت فراہم نہیں کر پاتی ہے تو پھر کس چیز کی حکومت ہے؟ عوام کس بنیاد کے اوپر حکومت کو سپورٹ کرے یا ووٹ کرے؟ دیکھیں حکومت جس کی مرضی ہو, عوام چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف ملے, چاہے وہ تعلیم کے اندر ہو, صحت کے اندر ہو, روزگار کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں. لیکن آج پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, پچھلے 2 سال میں تقریباً 20 لاکھ پاکستانی پاکستان چلے گئے. ڈیفینیٹلی آپ نے ٹھیک کہا ہے, 20 لاکھ سے بھی زیادہ پاکستانی چلے گئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک ینگسٹر کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا. یہاں تو حکمرانوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کل یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. ایک کہتا ہے پہلے میں آؤں گا, دوسرا کہتا ہے تم جاؤ میں آؤں گا. مطلب یہاں تو حکمرانوں کو نہیں پتا, ان کو یہ شور نہیں ہے کہ انہوں نے اگلے 5 سال حکومت کرنی بھی ہے کہ نہیں. تو ینگ نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے لوگوں میں انسرٹینٹی آئی ہوئی ہے. اور یہ جو نارکوٹکس ہے اس کی روک تھام کو اس لیے یہ نہیں روک رہی کیونکہ یہ جو ینگ نسل ہے وہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو رہی ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ والدین جو کہ روزی روٹی کمانے میں مصروف ہیں, لالے پڑے ہوئے ہیں کھانے کے. یقیناً اس میں حقیقت ہے, ہر بندے کو جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں, مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں حکومت جو بنیادی ترجیحات ہیں اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے. اگر بات کریں CM کی, اگر بات کریں پرائم منسٹر صاحب کی, تو CM صاحب تو یہ بات کرتی ہیں کہ ہم جو ہے پاکستان کی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, ہم اپنا گھر اپنی چھت کا جو پروجیکٹ ہیں وہ لے کر آ گئے ہیں, ہم جو ہے وہ بائکس جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے عوام کہتی ہے آپ اس کو پریکٹیکل بھی کریں. جو منصوبے آپ نے محض جن کا آپ نے اعلان کیا ہے ان کو پریکٹیکلی کر کے عوام تک کچھ چیزیں پہنچائیں. آپ نے بات کی کہ آٹا سستا کر دیا, ہم نے جو ہے وہ روٹی جو ہے سستی کر دی, لیکن اس سے اگر آپ بات کی جائے گھی کی یا دیگر چیزوں کی, وہ چیزیں مہنگی ہیں. تو ہر طرف جو ہے عوام یہ سوچتی ہے کہ کون آئے گا ہمارا سوچے گا. تو اس وجہ سے جب گھر کے اندر یہ سچویشن ہوتی ہے تو بچے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو پھر وہ سب سے جو سکون حاصل کرنے کے لیے چیز استعمال کرتے ہیں وہ منشیات ہے. بالکل انس بھائی, دیکھیں یہ جو اپنا گھر, اپنی چھت, روٹی مکان یہ تو دیں, اس کے ساتھ ساتھ میں CM صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ صبح ذرا نہر پہ, آپ کینال پہ دیکھیں تو لیفٹ رائٹ سائڈ پہ جو کچھ بیچارے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, خود کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے. ان کے لیے سینٹر ہو جہاں ان کا علاج کیا جائے, جہاں ان کو صحیح کیا جائے, اس کی طرف توجہ دیں. دیکھیں وہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہونا ہے. اس لیے جو نارکوٹکس ہے اس کی روک تھام کے لیے ایجنسیز بھی بن گئی, نیا ایکٹ بھی بن گیا. دیکھیں ابھی جو ٹرائلز ہیں, آپ جا کے جیل دیکھیں بھری پڑی ہے, ٹرائل نہیں ختم ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کورٹس کم تھیں. ابھی آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور میڈم جو ہیں چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے ابھی 4 کورٹس اور بنائی ہیں نارکوٹکس کی. کیونکہ پہلے 10 کورٹس تھی, ابھی ٹوٹل 14 کورٹس ہو گئی ہیں کہ نارکوٹکس کا ٹرائل سپیڈی ہو, عوام کو
لوگوں کو جلد سے جلد انصاف ملے، کیونکہ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ کسی قصور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا جو انصاف ہے وہ اگر اس کی سپیڈ تیز ہو، اگر وہ جلدی سے جلدی جو ہے فراہم کیا جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ دیکھیں اگر ایک انسان جس نے آج کیس کیا ہے 10 سال بعد اس کا فیصلہ ہونا ہے تو کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اور کیا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ مرڈر کیسز کو دیکھ لیں، 10 سال، 6 سال، 7 سال سے وہ پینڈنگ ہیں، ٹرائلز کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ نارکوٹکس کے آپ ٹرائل دیکھ لیں، 2 سال، 3 سال تو نارمل بات ہے، ٹرائل ختم ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منشیات کے حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے رکھا کہ اس کی روک تھام کے لیے پاکستان میں کون کون سے قوانین موجود ہیں اور اس برائی کو پاکستان سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اچھا علی صاحب یہ بتائیں کہ آپ منشیات کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، ابھی تک کا سب سے جو بڑا کیس تھا وہ آپ نے کون سا فائٹ کیا اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی؟ جی انس، کیسز تو میں نے بہت زیادہ کیے ہیں، لیکن ایک کیس تھا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ہے پھالیا۔ اس میں 2 سگے بھائی تھے جو اسلام آباد سے آ رہے تھے اور اسلام آباد سے واپس پھالیا کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ایک ناکہ لگا ہوا تھا، پولیس والوں کے ساتھ ان کی کوئی تلاشی بھی، کوئی بحث مباحثہ ہوا جس میں ان کے سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد پولیس نے ان کو انلیگل کسٹڈی میں رکھا 2 دن اور ان سے ڈیمانڈ کی پیسوں کی۔ جو ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو پولیس والوں نے 20 کے جی جو آئس ہے ان دونوں پہ پلانٹ کر دی۔ 20 کے جی؟ 20 کے جی آئس پلانٹ کر دی پولیس والوں نے ان پہ جب پلانٹ کی۔ اس کے بعد میں ان کا لائر، انہوں نے مجھے اپروچ کیا آپ کو؟ مجھے اپروچ کیا، میں نے ان کا کیس کیا۔ میں لاہور سے پھالیا جاتا تھا اور تقریباً 2 سے 3 سال وہ کیس چلا۔ جب وہ کیس چلا تو اس میں کافی زیادہ ڈینٹس تھے، جو پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس پروف نہ کر سکی، تو وہ جو ہے 3 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ وہ ایک میری بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ تحصیل لیول پہ اتنی بڑی کوانٹٹی کا جو کیس تھا وہ ایکوٹ ہوا ہے۔ اچھا، 3 سال لگے اس کو؟ 3 آپ سال نے تو کی بڑی محنت کی پھر۔ 3 سال کی بہت محنت تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، رمضان ہو یا کچھ بھی ہو تو روزہ رکھ کے میں جاتا تھا اور صبح جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا۔ بہت محنت کی اور بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ 40 کے جی جو آئس ہے وہ نیچے تحصیل لیول سے ایکوٹ کرانا بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اس کیس کے اندر کوئی ٹوسٹ آیا، کوئی ایسے لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ آپ اس کیس کو چھوڑ دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ دیکھیں، دوسری سائڈ پہ اسٹیٹ ہوتی ہے اور جو اسٹیٹ ہے وہ ہماری بہت اچھی ہے۔ جو پولیس ہوتی ہے وہ اگر کوئی پرسنل کوئی جیسے مرڈر کیس ہو تو اس میں آپ کو تھریٹس آتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ تھی تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ جب وہ کیس آپ نے ون کیا تو جو لوگ جیل میں تھے تو ان کا آپ کے لیے کیا پیغام تھا جب ان کو پتہ چلا کہ آپ جو کیس ہے وہ جیت چکے ہیں اور رہا ہونے جا رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنی بڑی کوانٹٹی نیچے کورٹ سے ایکوٹ ہو گئی۔ تو ان کے لیے میرا پیغام یہی تھا کہ نہیں، ان کا آپ کے لیے کیا میسج تھا؟ آپ نے ان کا کیس فائٹ کیا تھا؟ ان کا میرے لیے میسج کیا تھا، جب وہ ایکوٹ ہوئے تو ان کو لگا کہ جس طرح کسی کے لیے عید ہو، شب برات ہو، ان کے لیے سب کچھ وہی تھا جس دن وہ ایکوٹ ہوئے۔ ٹھیک ہے، علی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے کیا قانون ہے؟ جی، پہلا ایکٹ جو بنا وہ 11 جولائی 1997 کو بنا۔ اس میں جو سزائیں تھیں ان کو پھر کم سزائیں تھیں، ان کو پھر انہانس کیا۔ حکومت پاکستان نے دوبارہ اس کو سزاؤں کو سخت کیا اور 6 سپٹمبر 2022 کو ایمنڈڈ لا بنا جس میں سزاؤں کو بڑھایا گیا، جیسے اور سخت کر دیا گیا۔ جیسے فار ایگزامپل جو چرس کی سزا ہے وہ 1 گرام سے 499 تک جو ہے وہ ہے 5 سال سزا ہے۔ اس کے بعد 5 سال سزا ہے۔ اس کے بعد جو 500 گرام سے 999 تک ہے وہ ہے 9 سال۔ اس طرح 1000 گرام سے 499 جو ہے وہ ہے 20 سال۔ اس کے بعد او پی ایم کی جو سزا ہے 500 گرام سے 999 تک کی وہ 9 سال ہے۔ اس طرح سزا جو ہیروئن ہے
جس کو مورفین بھی کہا جاتا ہے، اس کی 1 سے 99 گرام تک 7 سال سزا ہے. مطلب اگر آپ 100 گرام بھی آپ کے پاس ہوگی تو اس کی 7 سال سزا ہوگی. اس کے بعد 100 سے 499 گرام تک 10 سال سزا ہے. اس کے بعد جو کوکین ہے اس کی 1 گرام سے 99 گرام تک جو سزا ہے وہ 7 سال ہے. پھر 100 گرام سے 999 تک 15 سال ہے. اس کے بعد آئس جو ہے، آئس کی 1 سے 20 گرام تک 1 سال سزا ہے. 21 سے 50 گرام تک کی جو سزا ہے وہ 2 سال ہے. تو اسی طرح سزاؤں کو بہت زیادہ انہانس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ ترمیم بھی آ گئی، قانون بھی بن گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اگر بات کی جائے سیاست کی، اگر بات کی جائے کسی بھی حوالے سے پاکستان کی، تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور خوشحالی کی طرف جائے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ دور کے اندر سروائیو کرنا، اور اس کے بعد اگر کسی کے اوپر فیک کیس کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا اور اس کیس کو لڑنا؟ دیکھیں بہت ڈیفیکلٹیز ہیں. اچھا ایک اور بات، نارکوٹکس کی اگر 100% کیسز ہوتے ہیں تو انس 20% جو ہے وہ جھوٹے پرچے ہیں. 20% پرچے جھوٹے کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک بندے پہ اگر ایک دفعہ پرچہ ہو گیا اور اگر کوئی پیڈلر، ڈرگ پیڈلر معافی مانگنا چاہے بھی تو جو پولیس ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو معافی کا موقع نہیں دیتے. میٹنگ ہوتی ہے جی، آپ لسٹیں جاری ہوتی ہیں جی، جو ریکارڈ یافتہ ہیں ان کو ان پہ پرچے دیے جائیں. تو ریکارڈ یافتہ پہ پرچے ہوتے ہیں. جب فرض کریں ایک بندے پہ پرچہ ہوتا ہے 6 مہینے 8 مہینے چلان سینڈ ٹو کورٹ نہیں ہوتے. جب 8 مہینے کے بعد چلان سینڈ ٹو کورٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایویڈنس میں 2 سال لگ جاتے ہیں. اور بندے 3 4 سال، اتنا ورک لوڈ ہے کہ 3 4 سال تو نارمل بات ہے ایک ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں نارکوٹکس کے، اسپیشلی نارکوٹکس کے ٹرائل کو جلدی اور سپیڈی کرنے کے لیے بہت ڈیفیکلٹیز ہیں. اور جب آپ سوچیں کہ ایک بے گناہ بندے پہ پرچہ ہو جائے تو 8 9 مہینے تو آپ سمجھیں ثواب کا کام ہے کہ وہ اندر رہے گا. 8 9 مہینے میں تو اس کا چلان بھی سینڈ ٹو کورٹ نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہیں نارکوٹکس کے کیسز میں اسپیشلی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا 18 سال سے کم عمر نوجوان کے لیے بھی کوئی قانون ہے، کوئی سزا مقرر ہے جس کے تحت اسے؟ جی بالکل. جیونائل جو ہے اگر 18 سال یا 18 سال سے کم عمر کا ہوگا اس کے لیے نارکوٹکس میں جو معافیاں ہیں، مطلب ریمیشنز، اس کو معافی دی جاتی ہے. جو پرانا لا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ججمنٹ تھی 2009 PLD 362، اس کا جو لاسٹ پیرا یا 9th پیرا، اس میں انہوں نے جوینائل فرسٹ افینڈر اور جو وومن ہے اس کے لیے 1/3 سزا جو ہے وہ کم اس کو ملے گی، اس میں یہ تھا. لیکن ابھی جو نیا لا ہے اس میں جوینائل اور وومن کے لیے جو انہوں نے سزا ہے اس کو کم تو نہیں کیا، لیکن اس میں ریمیشنز انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ اس کو معافی دی جائے گی. اگر اس کو 15 مہینے سزا ہوئی ہے تو اگر وہ 15 مہینے بیہائنڈ دا بار ہے تو اس کو 3 4 مہینے کی معافی دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا معاف کر دیا جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ابھی ان کے حوالے سے اگر وہاں پہ کوئی منشیات وہاں تک پہنچاتا ہے، وہاں پہ یہ فروخت کرتا ہے یا نوجوانوں کو فراہم کرتا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ یہ میں نے آپ کو انس پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارا امینڈڈ لا ابھی آیا ہے اس میں جو یونیورسٹی اسپیشل انہوں نے اس میں اسپیشل یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا کہ جو یونیورسٹی اور اسکول کالجز کے باہر بیچے گا اور پکڑا جائے گا اس کے لیے سخت سزا ہے. تو اس کے لیے امینڈڈ لا میں اسٹیٹ نے یہ کافی اچھا کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، حکومت جو کہ ہر چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو حکومت نے اس کے لیے کوئی سینٹر بنائے ہیں جہاں پہ اگر کوئی شخص ہے یا نوجوان ہے وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، وہاں پہ جا کے اس کو رکھا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، تو حکومت نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. حکومت نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، حالانکہ حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے. سینٹرز بنانے چاہیے جو ڈرگ
کے ایڈکٹس ہیں, جو ینگ نسل ہے, جو ہمارے فیوچر ہیں پاکستان کا, ان کے لیے ان کو اس طرح کے سینٹرز بنانے چاہیے جس میں یہ ان کا علاج کیا جائے, ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے تاکہ یہ اس نشے کی گندی لت سے ان کو بچایا جا سکے. اچھا مجھے بتائیں اور کہ پاکستان کے فیوچر کو سیو کیا جائے. اچھا مجھے بتائیں کہ دیگر ممالک میں اس حوالے سے کیا کام کیا جاتا ہے جو ہمیں بھی کرنا چاہیے؟ دیگر ممالک میں سینٹر بڑے بہتر طریقے سے بنائے جاتے ہیں. دیگر ممالک میں دیکھیں اسپیشل سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور ان کی جو ایجنسیز ہیں, انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں, وہ پراپر کام کر رہی ہیں اور ان کا جو میکینزم ہے وہ بڑا سخت ہے. تو اس لیے جو باہر کی کنٹریز ہیں اس میں کافی کنٹرولڈ ہیں یہ چیزیں. یہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہمارا جو مافیا ہے, ڈرگ مافیا, اس کو روکنے کے لیے حکومت کو سخت سے سخت اقدام کرنے پڑے. اچھا یہ بارڈر پار سے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان میں اسمگل ہو کے آتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی آتی ہیں. بارڈر ایریا پہ پولیس نے بڑا ورکنگ کی ہے اور بڑا اس کی روک تھام کے لیے بڑا پولیس کام کر رہی ہے. ہماری پولیس اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بہت کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ بارڈر سے بھی اس کی بہت جو روک تھام ہے, یہ اس کی روک تھام کے لیے پولیس کو اور ایجنسیز کو بہت کام کرنا پڑے گا اور وہ کر بھی رہے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ سڑکوں کے اوپر جو نشے کے عادی جو لوگ ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, تو وہ سریعام انجیکشن جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پولیس اس کے اوپر ان کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں کرتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ وہ لوگ اس سے کیوں بچ جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. اگر پولیس ان کو پکڑے گی تو ان کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ پولیس ان کو اگر 5 منٹ بھی بند کرے گی یا لاک اپ میں ڈالے گی تو شاید وہ مر جائیں. وہ اتنی ان کی بری حالت ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا اس کے لیے ہماری جو سی ایم پنجاب کوئی ہے, ایسا کیس آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں انس یا بھائی یہ ایسے کیسز بہت کم؟ اس طرح کا وہ بیچارے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہی میں کہوں گا کہ ہماری حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کے لیے سینٹرز بنائے اور زیادہ سے زیادہ بنائیں. اگر آپ صبح نہر کے کنارے جائیں تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ 8-10 لوگ جو ہیں, کوئی بیک میں انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے, کوئی ہاتھ میں لگا رہا ہوتا ہے, تو ان کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے ہماری جو سی ایم ہے پنجاب کی, ان کو چاہیے کہ سینٹرز بنائیں اور زیادہ سے زیادہ بنائیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستان کے اندر اس کا جو کاروبار ہے وہ کیا جاتا ہے. ڈرگ مافیا کس طرح ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. علی صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس رجحان کو کیسے جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے اس کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیے انس صاحب نے بڑا اچھا کویشچن کیا. سب سے پہلے تو ہمیں اس کی جہاں کلٹیویشن ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہمیں ایکٹیو کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے مقامی لوگوں سے کہ آپ یہ کلٹیویشن نہ کریں. ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ان کو وہاں فیکٹریز لگا کے دینی چاہیے. ان کے لیکن انہیں کاروبار بھی تو کرنا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے. اگر ہم وہاں پہ انڈسٹری لگا لیتے ہیں, ان کا جو گھر کا سرکٹ ہے وہ چل جاتا ہے, تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف نہ آئیں. تو یہ سب سے جو مین پوائنٹ ہے یہ آپ کا زبردست ہے کہ ان کے لیے روزگار کے جو مواقع وہاں فراہم کرنے چاہیے. بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ انس, ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. وہاں آپ انڈسٹریز لگائیں, فیکٹریز لگائیں. جب لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, جب لوگوں کو اچھی ہینڈسم پے ملے گی, تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس گندی لت میں پڑنے کا. اور ان کے لیے جب انڈسٹریز لگیں گی, لوگوں کو, ینگ نسل کو جب نوکریاں ملیں گی. دیکھیے سارا ایشو, سارے کرائسس صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ خراب ہیں. کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں. بڑی آپ کی اچھا علی بھائی یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہے. جب بھی ہم نے پاکستان کے حوالے سے بات کی, یا آج سے 10 سال پہلے, یا آج سے 20 سال پہلے, 15 سال پہلے, ہمیشہ یہی الفاظ سنے. ہمارے حکمرانوں نے یہ بات کی کہ پاکستان جو بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے.
تو یہ جو نازک صورتحال ہے یہ ختم کب ہوگی؟ یہ انس بھائی اللہ کو پتہ ہے، اور ابھی تک جو ہمارا پاکستان، ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا. یہ اللہ کو پتہ ہے، اور ہمارا جو ملک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہی چلا رہی ہے، ورنہ ہمارے حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہمارا سری لنکا سے بھی برا اثر ہو جائے. اچھا آپ نے بات کی کہ ہمارے حکمران ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو عوام بھی تو کچھ کرے نا، عوام کی بھی اس میں کچھ اسٹرگل ہونی چاہیے. عوام جو ہے دیکھیں الیکشن ہوا 2024 میں، تو اس میں عوام نے ووٹ کاسٹ کیا. عوام کے پاس حق ہے کہ وہ جس کا مرضی جو ہے وہ انتخاب کر سکتی ہے، جس کو مرضی منتخب کر سکتی ہے. عوام نے ووٹ بھی کاسٹ کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کسی نمائندے کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، تب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نمائندے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ عوامی بندہ ہے، کیا ون کرنے کے بعد الیکشن وہ دوبارہ آپ کے پاس واپس آتا ہے یا نہیں، کیا جس جگہ پہ الیکشن ہو رہا ہے کیا وہاں واپس آ کے صحت کی سہولیات کو بہتر کرے گا، تعلیم کی جو سہولیات ہیں اس کو بہتر کرے گا، کیا وہاں آ کے عام عوام میں بیٹھ کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ سنے گا. سب سے مین پوائنٹس میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے جب بھی ہم کسی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے. جب ووٹ کا حق ان کو ملا ہوا ہے پاکستان کے عوام کو، تو یہ مین پوائنٹ. ہم سارا کچھ پھینک دیتے ہیں حکمرانوں کے اوپر، جی انہوں نے یہ کر دیا. ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ ہم جس کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس کو چیک تو کر لیں نا. لیکن انس بھائی وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عوام کو حق کیسے ملا ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. نہیں بتائیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ آپ کو ڈر کیوں رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں؟ نہیں وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ عوام کو کس طرح حق ملا ہوا ہے. اور عوام ہماری تو بیچاری معصوم ہے، بیسیکلی ہم تو مظلوم ہیں. دیکھیں عوام بیچاری معصوم ہے. پہلے حکمران کہتا ہے یار میں آپ کے لیے چینجز لاؤں گا، میں آپ کو روزگار دوں گا، میں آپ کو پانی دوں گا، روٹی کپڑا مکان دوں گا. وہ بیچارہ اس کو ووٹ دیتا ہے. جب اس کے ہاتھوں دھوکہ کھاتا ہے اگلا کہتا ہے میں آپ کو دوں گا. تو عوام تو بیسیکلی ہماری معصوم ہے. دیکھیں پاکستان میں تو عوام کو جو اصل فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہی نہیں مل رہے. تو یہ روٹی کپڑا مکان تو بہت دور کی بات ہے. آپ دیکھ لیں آج کل مہنگائی کا کیا حال ہے، بجلی کہاں یونٹ کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کے علاوہ دیکھیں سر کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو ریلیف ملا 2 ماہ کے لیے، سی ایم نے دیا، مریم نواز صاحبہ نے 2 ماہ کے لیے بجلی کے بلوں میں وہ جی ویسے 14 روپے کا فی یونٹ. وہ اگر ریلیف مل رہا ہے تو دوسری طرف سے تیل نکل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، عوام کا دوسری طرف سے تیل نکل رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم جو ہے نا ایک ریلیف طرف ہے. سے ریلیف مل رہا ہے تو دوسری طرف سے تیل نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے تھے انس بھائی، نہیں تیل کون نکال رہا ہے، یہ اس کے تیل ہمارے حکمران نکلوا رہے ہیں. اور کون نکال رہا ہے؟ ہمارے حکمران جو ہے وہ عوام کا تیل نکال رہی ہے اور وہ بھی خود عیاشی کر رہے ہیں. نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی جو حکومت ہے وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں کام نہیں کر رہی، کام اگر کر رہی ہو تو دیکھیں نا لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے. اگر یہ حکومت اچھے طریقے سے کام کرے تو آپ بتائیں 20 لاکھ جو عوام ہے وہ باہر شفٹ ہو گئی ہے. دیکھیے کون بندہ اپنا ملک چھوڑتا ہے؟ باہر غلامی کر رہے ہیں، باہر ہوٹلوں میں نوکریاں کر رہے ہیں. مطلب کس لیول پہ وہ جا کے مطلب دوسرے ملک میں رہنا، کسی اور کے انڈر رہنا، کام کرنا کتنا مشکل کام ہے. کون اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے باہر شفٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں آدھے سے زیادہ پاکستان باہر لیکن شفٹ سر ہو گیا. معذرت کے ساتھ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کون جو ہے پاکستان کو چھوڑنا چاہتا ہے اپنے والدین کو، لیکن جو پاکستان کے حکمران ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، نمائندے ہیں، وزیر ہیں، جن کے یہ الفاظ ہے کہ پاکستانی اگر باہر جا رہے ہیں تو جائیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ان کو یہ حکومت کے نمائندے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو کیوں فرق پڑے گا؟ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیس تو عوام رہی ہے، عام بندہ پیس رہا ہے. آپ پیس رہے ہیں، میں پیس رہا ہوں، ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ان کو کیا مطلب انہوں نے کیوں بادر کرنا ہے آپ کی اور میری فیلنگز کو، دکھ کو، تکلیف کو انہوں نے کیوں بادر کرنا ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کو اس کلٹیویشن کو روکنا پڑے گا،
ادھر انڈسٹریز لگانی پڑیں گی, لوگوں کو نوکریاں دینی پڑیں گی, اور لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کو روکنا پڑے گا. دیکھیں سب سے اگر امپورٹنٹ. ایک بندہ کے پی سے اگر یہ جو منشیات ہے یہ لے کر چلتا ہے, تو راستے میں آپ اتنا سخت جو ہے ناکے لگائیں, انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کو اتنے سخت ناکے لگا کے دینے چاہیے کہ یہ چیز پہنچے ہی نہ, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے فوراً اس کو پکڑا جائے. علی صاحب آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہمارے وہاں پہ ناکے بھی ہیں پولیس کے, سیکورٹی فورسز بھی وہاں پہ ڈپلوائے ہیں, تو پھر کیسے آ جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس کا جواب پہلے بھی کمزوریاں ناقص کمزوریاں ہیں. دیکھیں جو اصل ڈرگ مافیا ہے, جو مافیا ہے منشیات کا, ان کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ریسورسفل جو لوگ ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ اس کی اگر جب تک ہم اس کو دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کمیشن دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے بالکل, اس کو وہاں سے ہم جو لے کر آتے ہیں وہ راستے میں ٹرانسپورٹیشن کو سخت, اس کا ہمیں سسٹم کو سخت کرنا پڑے گا تاکہ اس کی روک تھام کے لیے ہم کام کر سکیں. تو دیکھیں اب نارکوٹکس جو ہے یہ ایک بری لت ہے جو پاکستان میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس کی روک تھام کے لیے حکومت نے کام نہ کیا تو ہمیں بہت ورسٹ حالات دیکھنے پڑیں گے. ہماری ینگ نسل, دیکھیں اب ایک ماں باپ ہیں وہ اپنے بچے کو لکھا پڑھا کے بڑا کرتے ہیں, جب اس کا پھل دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اس لت میں لگ جاتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ کا یا میرا بیٹا یا بیٹی ہوگی, جب ہم اس کو اس حالت میں دیکھیں گے تو ہم پہ کیا گزرے گی. تو اس لیے اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کو سخت اقدام کرنے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے انس بھائی کہ اس کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ان کے سینٹرز بنانے چاہیے, سائیکیٹرسٹ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے, ینگسٹرز کی پرابلم سنیں, ان کا پراپر علاج کریں, ان کو پراپر ان کی بات کو سنیں. ان کو ینگسٹرز کو ہمیں بچانا ہے, ہمیں اپنا ملک بچانا ہے. اس کے علاوہ کلٹیویشن کو روکیں, ٹرانسپورٹیشن کو روکیں. ان کی جو سزائیں ہیں وہ ابھی سخت ہیں, ان کو اور سخت کیا جائے. اسپیڈی ٹرائلز کیے جائیں اور فیک اور فیبریکیٹڈ ایف آئی آرز نہ دی جائیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے مزید ادارے بننے چاہیے. پروسیکیوشن کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے, کورٹس بڑھا دینی چاہیے, کورٹس کی تعداد بڑھا دینی چاہیے. اسی طرح آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ایک لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے, 2024 میں آئی ہے. ایس سی ایم آر میرا خیال ہے آئی تھنک پیج نمبر ہے 934. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے, انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ اگر بیسیکلی وہ ججمنٹ کا پرپس یہ تھا کہ آج کل جو فیک اور فیبریکیٹڈ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں ان کا روک تھام. تو آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے, کہ موقع پہ اگر کوئی کارروائی ہوگی, فرد بنے گی, ریکوری میمو بنے گی, کمپلینٹ تیار ہوگی, پارسلز تیار ہوں گے, تو اس کی ویڈیو بنے گی پراپر جو فائل کے ساتھ اٹیچ ہوگی, پکچرز بنے گی, تاکہ یہ دونوں چیزیں لگانی پڑیں گی. بالکل, اس لیے کہ یہ فیک اور فیبریکیٹڈ ایف آئی آرز کی روک تھام کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ فیک اور فیبریکیٹڈ ایف آئی آرز ہوتی تھی. جس طرح فار ایگزامپل اگر کسی بندے کی کسی کے ساتھ پریویس اینیمیٹی ہے, کوئی دشمنی ہے, تو اس کا کام ہے کہ بس ذاتی نا پہ اس نے یہ کر دینا, اس کے اوپر کیس جھوٹا, ذاتی انات پہ بس اس نے چیزیں مینیج کرنی ہے اور جھوٹا پرچہ جو ہے منشیات کا اس کے خلاف کروا دینا ہے, اور اس کا سارا کیریئر تباہ ہو جانا ہے. دیکھیں اگر کسی بھی منشیات کا جھوٹا پرچہ. اچھا علی صاحب, میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. آپ نے بات کی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا ذاتی دشمنی ہے تو وہ جاتا ہے تھانے میں, جا کے اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا لیتا ہے. جو ایف آئی آر درج کر رہا ہے تو وہ کیا چیزیں چیک کر رہا ہے پھر؟ دیکھیں اس طرح ایف آئی آر نہیں ہوتی, پراپر پری پلانڈ سے ہوتی ہے, پری پلانڈ طریقے سے ہوتی ہے. اس طرح سر عام ایف آئی آر نہیں ہوتی. تو بیسکلی میرے کہنے کا پرپس یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کا جو بیسکلی پرپس ہے, جو اس کا بیسکلی پیچھے وزڈمس تھا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا, وہ یہ تھا کہ یہ جھوٹے اور فیک پرچے اور جو فیبریکیٹڈ ایف آئی آرز ہوتی ہیں ان کی روک تھام. تو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹریز لگانی چاہیے, ٹرانسپورٹیشن کو روکنا چاہیے, اس کے علاوہ اسپیڈی ٹرائلز کرنے چاہیے, جس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. ہماری ینگسٹر جو ہے, ہماری یوتھ سیف ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے جو ملکی کرائسس چل رہے ہیں, ملکی حالات چل رہے ہیں, مہنگائی
اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، ینگسٹر کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، MBA BBA ڈگریاں لے کے وہ اچھا یہ بیچارے تو بات آ مزدوری گئی کر نا رہے کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، تو اگر ہم بات کرتے ہیں کاروبار کی، تو کاروبار پاکستان کے اندر کرنا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، ہیں۔ آپ نے اور بڑا کن کن مشکلات سے اچھا گزرنا پڑ کویشچن کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ملت جو ٹریکٹر فیکٹری ہے ٹریکٹرز کی وہ بھی بند ہو گئی ہے، تو یہ لمحہ فکری ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اتنے بڑے برانڈ جو کئی عرصے سے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ان کے ٹریکٹرز چل رہے ہیں وہ بند ہو گئی ہے، تو پھر سوچے آپ جیسے عام انسان، میرے جیسے عام انسان، ہمارا کیا حال ہوگا۔ فیصل آباد کے اندر 100 سے زیادہ جو ملز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ بالکل ڈیفینیٹلی۔ تو اس لیے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا ملک صرف اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، حکمرانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو تباہ و برباد کرنے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ جو کرے گا وہ پاگل ہی ہوگا۔ ادھر آپ بتائیں مجھے کیا مواقع ہیں، اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرے تو اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ اس کا بزنس یہاں، کوئی اگر بزنس میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوگا تو حکمران ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس۔ اچھا ابھی جو ٹیکسز لگائے گئے اس بجٹ کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کہ سیلریز پرسنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ ٹیکس لگا، تنخواہ دار، اچھا یہاں سے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ٹیکس، اوکے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو بجٹ آیا اس کے اندر جو ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے، تو اس کے لیے سہولیات آپ دے نہیں رہی لیکن ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں شکر کریں کہ انہوں نے آپ کی اور میری بات کرنے پہ ٹیکس نہیں لگایا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز پہ ٹیکس، یہی تو وجہ ہے کہ یہاں سے عوام، پاکستانی عوام باہر جا رہی ہے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ باہر چلے گئے، نہ بزنس ہے نہ نوکریاں ہیں، اور جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ آدھے سے زیادہ تنخواہ تو ٹیکس پہ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ ساری روٹس ہیں، یہ ساری وجوہات ہیں۔ اب دیکھیں نا میری بات علی مجھے ایک بات بتا دیں، ٹھیک ہے، ٹیکس تو حکومت لے رہی ہے، اس کے بدلے میں دے کیا رہی ہے عوام کو؟ تسلیاں، جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو میں بات پہلے بھی یہ کر رہا تھا کہ اگر نوکریاں ہوں گی، انڈسٹریز ہوں گی، تو جو ڈرگ مافیا پیچھے بیٹھے ہیں، دیکھیں ڈرگ مافیا کے لیے بہت آسان ہے، کسی بھی بندے کو 20,000 25,000 دے کے اور 10 کلو 20 کلو نارکوٹکس دے کے کہ آپ نے یہاں سے یہاں پہنچانی ہے، ڈیلیور کرنی ہے۔ کتنا آسان ہے ڈرگ مافیا کے لیے عام بندے کو خریدنا، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ 20,000 کے پیچھے اس کی پوری لائف تباہ ہو جائے گی، اس کا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس کے بچوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اتنی زبردست اور اتنی سخت سزائیں ہیں۔ تو دیکھیں نا مافیا کے لیے کیوں اگر آپ کی نوکریاں اچھی ہوں، آپ کی اپرچونیٹیز اچھی ہوں، تو کون بندہ اس 20,000 یا 25,000 کے پیچھے زندگی اور موت کا رسک لے گا اور نارکوٹکس ڈیلیور کرے گا؟ ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہیں، ہینڈل کیے ایسے کیسز کو؟ ڈیفینیٹلی ڈیلی کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں اس بندے سے میں نے انٹرویو لیا۔ جب کوئی کیس آتا ہے تو میں کلائنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ پہ کس طرح نارکوٹکس الائج ہوئی، کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ سر میرے گھر کے حالات، میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی تھی اور نوکری تھی نہیں، میں پہلے ایک فارم میں کام کرتا تھا، انہوں نے مجھے نکال دیا، اور میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، گھر میں فاقے تھے، میں نے بڑی مشکل سے مطلب مجھے گھر کا سرکٹ چلا رہا تھا، سرکٹ چلانے کے لیے مجھے 30,000 روپے انہوں نے دیے، اور 30,000 کے بدلے میں نے یہ چیز ڈیلیور کرنی تھی۔ آپ یقین کریں کہ اس کو، جب میں اس کا ہائی کورٹ کی سٹیج پہ اس کا لائر، مطلب نیچے سے اس کو سزا ہوئی تھی 20 سال، اور ہائی کورٹ میں جب میں ایکچولی میں جیل کا وزٹر بھی ہوں، نان آفیشیل وزٹر ہوں، جیل میں وزٹ کرتا ہوں، چیریٹی پہ جو کیسز ہوتے ہیں، جو فیسز نہیں دے سکتے، اچھا اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ اس کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ نان آفیشیل وزٹر ہوں میں کیمپ جیل کا، میں اکثر وزٹ کرتا ہوں وہاں جو نیڈی پرسن ہوتے ہیں، جس طرح بھی میں نے 300+ جو قیدی ہیں ان کو رہا کروایا ہے۔ کوئی مرڈر کیس میں تھا، فرض کرے کہ مرڈر کیس پہ صلح ہو جاتی ہے تو دیت پیسوں کے لیول پہ 1,00,000 2,00,000 کے اوپر یا 4,00,000 کے اوپر ان کی صلح مطلب وہ دیں گے تو وہ اچھی باہر آ چیز جائیں ہے، گے۔ یہ بڑا زبردست کام ہے، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو کرنا پیٹی چاہیے۔ آفینسز میں ان کی بیل کروائی، 300+ بندوں کی میں نے فری میں بیل کروائی ہے۔ تو میں جیل اس کا انٹرویو کرنے گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ صرف 30,000 کے پیچھے میں نے اس چیز کو ڈیلیور کرنے کے لیے میں گیا، اور مجھے پولیس نے پکڑا اور پرچہ دیا اور اس کو 20 سال سزا ہوئی۔ آپ دیکھیں 20 سال
سے وہ مطلب 10-20 20 سال سال دیکھیں نا، اس کی زندگی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. تباہ ہو گئی، اور وہ رویا میرے آگے کہ میری اولاد، مطلب کتنی چیزیں قربان ہو گئی صرف اس. اب دیکھیں اس کا جواب ہمیں حکومت سے لینا چاہیے. اس کا ذمہ دار ہماری اس سارے عمل کی ذمہ دار ہماری حکومت ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں بھی ان کو جواب دینا چاہیے، اور آخرت میں تو ان کا حساب ہوگا. تو بیسیکلی یہ ساری چیز جو ڈرگ مافیا کو جو حوصلہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت بہت ہے. جب غربت ہوتی ہے، غریبی ہوتی ہے، تو ان کیریئرز کو پکڑنا اور ان سے چیزیں ڈیلیور کرانا بہت آسان ہوتا ہے. جی علی صاحب، آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں انس بھائی، میرا نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے میسیج ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں. دیکھیں آپ دوستوں میں بیٹھ کے انیشیل سٹیج پہ سب سے پہلے سگریٹ شروع کرتے ہیں، اور واہ واہ ایک کش کے لیے ایک سگریٹ انیشیل سٹیج ہے. سگریٹ سے پھر آپ ویپ پہ آتے ہیں، آج کل ایک نئی چیز آئی ہے ویپ سے، پھر آپ آہستہ آہستہ اس لت میں پڑتے ہیں، اور ایک آپ کے اس ایکٹ سے آپ کی فیملی، آپ 20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کے ماں باپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، جنہوں نے آپ کو اتنے پیار سے پال پوس کے بڑا کیا ہوتا ہے، آپ پہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جب ان کو پھل کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت آپ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو میرا خدا را ینگسٹر سے یہی میسیج ہے کہ اس چیز سے دور رہیں، فار دا ٹائم بینگ کے مزے کے لیے اور اس شوخے پن کے لیے. اس کے بعد بندہ اس سے ساری عمر نہیں نکل سکتا. اس کے علاوہ جو ڈرگ کیریئرز ہیں، جو پیڈلرز ہیں، جو بیچارے کرائے کے اوپر مطلب 20-25 ہزار کے اوپر نارکوٹکس ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی بیویاں سفر کرتی ہیں، ان کے بچے سفر کرتے ہیں، ان کی فیملی سفر کرتی ہے. تو خدا را آپ مزدوری کر لیں، دن رات ایک کر کے کوئی بھی کام کر لیں، کوئی بھی کام کر لیں، کوڑا اٹھا لیں، مطلب کسی کے گھر کی صفائی کر لیں، مزدوری کر لیں، لیکن اس چیز سے ڈرگ مافیا کے ٹریپ میں نہ پھنسیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، 20-25 ہزار کے پیچھے اپنا کیریئر نہ خراب کریں. کیونکہ جو ڈرگ مافیا ہیں ان کی اولادیں باہر اور اچھی جگہ پہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی اولاد جو ہے مزدوری کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی بیوی کسی کے گھر کام کر رہی ہوتی ہے. تو خدا را میرا آپ سے یہی میسیج ہے کہ پاکستان کو بچائیں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے کہ منشیات کس طرح پاکستان کے اندر اس کو روکا جا سکتا ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ اس طرف کیوں راغب ہو رہے ہیں. تو تفصیلاً بات ہوئی ہے کہ ایک پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کے تحت کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس جاب نہیں ہے، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. پھر کوئی آتا ہے مافیا، جو ڈرگ مافیا، وہ ان کو جو ہے لالچ دیتا ہے کہ آپ یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیلیور کر دیں، آپ کو 30,000 روپے یا لاکھ روپے مل جائے گا. تو اس مد میں لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں لالچ کے اندر، اور پھر اپنا نقصان کر لیتے ہیں. تو یہی ہے، حکومت کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس کی منشیات کی روک تھام کے لیے حکومت جو ہے اقدامات کرے، اور روزگار میں جو ہے لوگوں کو جو مواقع ہیں وہ فراہم کرے. تو ناظرین، دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ نے کے بعد.